خداوند یسوع مسیح کے بزرگ تر نام میں آپ تمام برکت ٹی وی دیکھنے والوں کی سلامتی چاہتا ہوں۔ عزیزوں، میں آپ کا خادم پادری انیس جاوید گاڈ از لو کے ایک اور خوبصورت پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ گزشتہ پروگرامز کی طرح آج کے پروگرام سے بھی آپ ضرور برکت پائیں گے۔ میرے ساتھ جو مہمان آج موجود ہیں ان کا مختصراً تعارف آپ سے کروانا چاہوں گا۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں خدا کے خادم پاسٹر ندیم برکت، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ ان کے ساتھ ان کی اہلیہ محترمہ تشریف فرما ہیں پاسٹر ایسٹر ندیم برکت، بہن آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ میری دوسری جانب موجود ہیں خدا کے خادم، نوجوانی میں انہوں نے اپنا آپ خدا کے ساتھ انویسٹ کیا ہے اور مبشرانہ خدمت انجام دے رہے ہیں، اور پاسٹر ندیم برکت کی ٹیم کا حصہ ہیں۔ سو ہم بھائی ہارون نتینیل کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ ان کے ساتھ ہماری پاسٹورل ٹیم، برکت ٹی وی کی پاسٹورل ٹیم میں سے ایک خادم موجود ہیں، اور خدا اپنے بندہ کو بڑے زبردست طریقے سے استعمال کر رہا ہے، پاسٹر عنایت گل، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ سو میرے عزیزوں، اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا باقاعدگی سے آغاز کریں، میں چاہوں گا کہ ہم دعا کریں گے، اور اس سارے پروگرام کو ہم خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کی گائیڈنس کے اندر دیں گے۔ سو میں درخواست کروں گا اپنی بہن سے، پاسٹر ایسٹر ندیم برکت سے، کہ وہ اس دعا میں ہماری رہنمائی کریں۔ پریز ہالیلویا۔ قدوس قدوس رب الفاج قادم کے ابدی باپ، پیر باپ اسمانی میں تیرے نام کی تعریف، تیری ہم تیری ستائش کرتی، تیری شکر گزاری کرتے اس وقت کے لیے کہ باپ تو نے ہمیں موقع فراہم کیا کہ خداوند پاک خدا ہم ہزاروں نے، لاکھوں نے، بلکہ کروڑوں لوگوں کے سامنے خداوند تیرے نام کا پرچار کریں۔ خداوند پاک خدا اس چینل کے لیے، برکت ٹی وی کے لیے تیری برکت چاہتی ہوں، اس کے آنر کے لیے تیری برکت چاہتی ہوں، اور اس ساری گفتگو میں خداوند پاک خدا صرف تیرا ہی نام عزت اور جلال پائے خداوند پاک خدا۔ اور ضرور ہے کہ خداوند پاک خدا آج ہم گھٹیں اور تو بڑھے خداوند، اور ہم چھپے اور تو نظر آئے خداوند پاک خدا، اور صرف تیرا ہی جلال خداوند تیرے لوگوں پر ظاہر ہو۔ جتنے بھی لوگ خداوند یہ ساری گفتگو سنے، تیرا کلام سنے، وہ خداوند تمام کے تمام برکت پائے اور نجات پائے خداوند پاک خدا، اور تیرے نام کو عزت اور جلال ملے خداوند پاک خدا۔ میٹنگ کو ہوسٹ کرنے والے پاسٹر صاحب کو بھی خداوند میں تیرے ہولڈ اور کنٹرول میں دیتی ہوں، اور تیرا مسا چاہتی ہوں ہم سب پر خداوند صرف تیرا ہولڈ ہو، تیرا کنٹرول ہو، اور تیرا مسا ہو، اور تیرا روح اس جگہ پر جنبش کرے خداوند پاک خدا، تاکہ تمام گفتگو صرف تیری مرضی سے ہو۔ مانگ لیتی پیارے یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین آمین آمین۔ پریز دی لارڈ۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے، اور سب سے پہلے میں چاہوں گا پاسٹر ندیم برکت کی طرف ہم جائیں، اور سر پلیز آپ اپنے ایکسپیرینس کو ضرور آڈینس کے ساتھ شیئر کیجئے۔ کون سے محرکات ہیں جو انسان کے اندر جنم لیتے ہیں اور پھر ہم خدمت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگی خدا کے ساتھ انویسٹ کرتے ہیں؟ حالانکہ یہ ایک مشکل فیلڈ ہے جہاں لوگوں کی باتیں بھی سننا پڑتی ہیں، سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، ہم اپنے آپ میں بھی اپنے فیملی کی جو پریشرز ہیں ان کو بھی لے رہے ہوتے ہیں، معاشرے کے پریشرز بھی لے رہے ہوتے ہیں۔ تو خدا کی محبت کس طرح سے انسان کو تیار کرتی ہے کہ ہم خدا کی خدمت میں آئیں؟ تھینک یو پاسٹر صاحب، آج کے اس پروگرام کے لیے، گاڈ از لو کے لیے، اور آپ کی محبت کے لیے، اور پاسٹر صالح جان صاحب کے لیے، اور اس ٹی وی چینل کے لیے ہم شکر گزار ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح کے شکر گزار ہے کہ جس نے ہمیں اپنی خدمت کے لیے بلایا ہے۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ بائبل کہتی ہے کہ خدا محبت ہے، تو جب خدا محبت ہے تو وہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں اس کی محبت جو ہے نا وہ ظاہر ہو۔ بے شک۔ اور میں اس پروگرام کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خدا کی محبت ہماری زندگی میں کیسے ظاہر ہوئی۔ یوحنا 3:16 میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بخش دیا تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ اب دیکھیں، خدا کی محبت دنیا کے لیے، جو اس وقت جتنے بھی دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں سے بھی خدا کی محبت ہے، اور یہ محبت کیسے ظاہر ہوئی ہے؟ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ بے شک۔ اور اس کی محبت ایسی ہے
کہ اس نے بھی پوری وفاداری کے ساتھ اور کامل تابعداری کے ساتھ باپ کی مرضی کو پورا کیا ہے، اور اس نے اس جہان کے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا، واہ، اور اس نے صلیب پر اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ حالانکہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ تو صاف کہتا ہے کہ تم میں کون ایسا شخص ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے، لیکن یوحنا بپتسمہ دینے والا اپنے شاگردوں کو، لوگوں کو کہتا ہے دیکھو خدا کا برا جو جہان کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ صحیح، دیکھیں کہ اس محبت کو اس نے صلیب پر جب ظاہر کیا اور اپنی جان دے دی اور پرواہ نہیں کی، تو اسی کے جو اس نے بیج بویا، یعنی کہ اس موت کو اس نے اپنے اوپر لے لیا، جو موت میرے لیے اور جتنے دیکھنے والے ان کے لیے، کیونکہ لکھا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے، تو اس نے اس گناہ کو اپنے اوپر لے کر صلیب پر جان دے کر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھ کر آمین، فتح مند ہو کر اس نے ہمیں فتح مند زندگی بخشی ہے۔ اس نے گناہ کو بھی ختم کیا، اس کو بھی مار دی، اس نے موت کو بھی ہرا دیا، اس نے ہمارے لیے زندگی کو جاری کیا۔ تو بائبل میں جب وہ کہتا ہے کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور مقرر کیا تاکہ تم پھل اور تمہارا پھل قائم رہے، تو میں یہ چیزوں آپ کو ضرور کہوں گا کہ خدا یسوع مسیح نے آپ کو چنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو آپ اس بات سے وری ہوں کہ جب اس نے چنا ہے تو ہماری خدمت کیا ہے، ہماری بلاہٹ کیا ہے، اس نے ہمیں کیسے بلایا ہے، ہم کر کیا رہے ہیں۔ اور بائبل میں لکھا ہے کہ اس نے ہمیں دیانتدار سمجھ کر اپنی خدمت دی ہے۔ بے شک، تو جب اس نے ہمیں دیانتدار سمجھا ہے تو پھر ہم جیسے یسوع کو دیکھتے ہیں، وہ وفاداری کے ساتھ، تابعداری کے ساتھ وہ کام کیا ہے جو باپ نے اس کے ذمہ لکھا ہے، اور وہ کہتا ہے میں اپنے سے کچھ نہیں کرتا، جو میں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا میں وہی کرتا ہوں۔ پریز گاڈ، تو خوب وہی کام جو باپ نے سونپا، آج یسوع نے جو ہمارے سپرد کیا ہے، ہم بھی پوری وفاداری کے ساتھ اس کو نبھائیں۔ چیلنجز تو بہت زیادہ ہے، جی بالکل ایسے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس میں پہلی بات ہے لکھا ہے کہ خدا کسی کو آزماتا نہیں ہے، نہ وہ آزمائش میں پڑھنے دیتا ہے۔ ہاں اگر خدا کی طرف سے کسی پہ آزمائش آ جائے تو لکھا ہے کہ اس کی برداشت سے وہ باہر نہیں ہوتی، بلکہ اس میں سے نکلنے کے لیے وہ راہ پیدا کر دیتا ہے۔ تو ایک تو خداوند کی طرف سے آزمائش ہے کہ خدا انسان کو چیک کرتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کتنا وفادار ہے، تو جب ہم اس میں پورے وفادار رہتے ہیں خداوند کے ساتھ تو پھر خدا ہمیں سرفراز کرتا ہے۔ لیکن خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہ تو وہ تجھے وقت پر سر بلند کرے گا۔ آمین، میں یہ تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں، جب خداوند نے مجھے بلایا پاس صاحب، جی، تو میرے پاس میں اپنی فیملی سے میں نے خدمت شروع کی۔ فیملی کے ہمارے جو لوگ تھے پہلے سنڈے وہ تھے، پھر بڑھتے بڑھتے، جی، لیکن اس میں بہت سارے چیلنجز تھے، مالی طور پر بھی، اور کچھ وہی جو فیملی کے ہوتے ہیں لوگ، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو عزیز ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے لیے ایسے بن جاتے ہیں کہ وہ اصل میں وہ چیلنج اس لیے خدا دیتا ہے ہمیں، لوگوں کو اس لیے کھڑا کرتا ہے تاکہ ہم اپنی منزل کی طرف جائیں، بے شک، بے شک، وہ ہمارے لیے ترقی کا وسیلہ بنتے ہیں۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ نہیں یہ چیزیں یہ ہٹ جائے، ایسا نہیں۔ اگر یوسف کو دیکھا جائے، خدا نے اسے خواب دکھایا، اس نے اپنے بھائیوں سے شیئر کیا اور وہ اس کے خلاف ہو گئے، اس نے اپنے باپ سے شیئر کیا، باپ نے اس کو اپنے دل میں رکھا، کیونکہ باپ سمجھدار یعقوب، اس کو پتا تھا یہ خدا کی طرف سے ہے، لیکن یہ بات بہت بڑی ہے صحیح، جو خدا نے اس کے لیے کر دی۔ تو دیکھیں کہ اب بھائی حسد میں آ کر اس کو کیا کرتے، پہلے مارنے کی کوشش کرتے، کیونکہ خدا کا پلان ہے وہ مار نہیں سکتے، بے شک، خدا نے ان کے ذہنوں کو بدلا، اسے کنویں میں پھینکا، اور جب دیکھا کہ وہ جو ہے ایک گروہ آ رہا ہے وہ فلسطینیوں کا، تو جو تھا انہوں نے کیا کیا اسماعیلیوں کا کہ انہوں نے اس کو نکالا اور انہوں نے کیا کیا بیچ دیا، ان کے ذہن کو خدا نے بدلا۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر کوئی آپ کے خلاف ہے تو خدا اس کے ذہن کو بدلے گا، لیکن اگر آپ سٹل اپنی اس برکت پہ کھڑے رہو کہ خدا نے مجھے بلایا، خدا نے مجھے اس کام کے لیے بلایا، بے شک، بے شک، اپنی خدمت کے لیے بلایا، وہ خدمت کوئی بھی ہو سکتی ہے، وہ چرچ میں خدمت ہو سکتی ہے، وہ آپ ورشپر ہو سکتے ہو، آپ پرزائڈ یعنی کہ مبشر ہو سکتے ہو، آپ ڈیکن ہو سکتے ہو، آپ انتظامیہ میں ہو سکتے ہو، آپ پریچر ہو سکتے ہو، صحیح،
कॉलिंग कोई भी हो सकती है आपकी, या एक ईमानदार जिंदगी, क्योंकि खिदमत है तरह तरह। और मैं ये भी जरूर कहूंगा कि ऐसे भी है कि खुदा ने आपको इन्वेस्टर बनाया, ठीक है, कि मिनिस्ट्री के अंदर आप किसी की खिदमत के अंदर आप बिजनेसमैन हो, आप जॉब करने वाले हो, खुदा ने आपको बुलाया और खुदा ने आपको ये बरकत दिया कि आप कमाओ और उस कमाई के हिस्से में से खुदा के कामों में लगाओ, इन्वेस्ट करो। खिदमतें तरह तरह की, लेकिन खुदा एक है, खिदमतें तरह तरह की है। तो इसी तरह खुदा ने जब हमें खिदमतें दी तो उस खिदमत को हमें समझने की जरूरत है। मैं जॉब करता था 9 साल जॉब की, लेकिन जब खुदावर ने कहा कि छोड़, मैंने छोड़ दी और मैंने सेमिनरी की और खिदमत का आगाज किया। वाह, फैमिली से शुरू किया सर, और आज खुदा का शुक्र है पूरी दुनिया में खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और ये एक ऐसा चैनल है जिसके थ्रू हम लोगों के घरों तक शख्सी तौर पर, खानदानी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर लोगों के पास जा रहे हैं, और यह खुदा का कलाम है। बेशक। और मैं एक बात जरूर शेयर करूंगा, जी जी, मुझे ना जब मैं खिदमत कर रहा था तो बहुत सारी ऑफर होती, हर किसी को होती है। मैं अक्सर बात करता हूँ कि जब आप दुआ करते हो या खुदा आपको बुलाता है तो इससे पहले कि खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपको उस जगह पे लेके सबसे पहले इब्लीस आता है। यस्सु को मिनिस्ट्री शुरू करने से पहले फास्टिंग में गया, लेकिन रूह ने यस्सु को कहा बियाबान में, तजमा कौन रहा है? शैतान। लेकिन लेके कौन जा रहा है? रूह। अब देखिए, रूह की तहरीक से यस्सु गया, लेकिन अजमा कौन रहा है? शैतान। इससे पहले यस्सु अपने शागिर्दों को चुने, इससे पहले यस्सु उस फास्टिंग में से बाहर आकर अपनी मिनिस्ट्री का आगाज करे, पहले कौन आया? शैतान, आजमाने के लिए। आज हम जब खिदमत में अंदर हैं तो सबसे पहले इब्लीस आएगा आपको डिट्रैक्ट करने के लिए, आपकी रोया से, आपके विजन से हटाने के लिए, आपके टारगेट, आपके मकसद से हटाने के लिए। मेरे पास भी ऐसे लोग हैं, एनजीओस के, या ऐसे लोग हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि कहते हैं हम आपको इतना देते हैं, आप ऐसे कर लो। मैंने कहा नहीं, खुदावन ने मुझे मना की। गुड। और बेशक मेरे पास चर्च की जगह की ज़रूरत थी, बेशक मुझे बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत थी, लेकिन खुदा जानता था, खुदा देख रहा था ये वफादार कितना रहता है। और बाइबल में लिखा है जान देने तक वफादार है। बेशक बेशक। ताज तो तभी मिलेगा ना कि हम आखिरी सांस। अब देखिए कि खुदा अब्राहम को 25 साल खुदा ने उससे 25 साल के बाद ब्लेसिंग दी, और खुदा ने साथ ही आजमा लिया कि तू मुझे ना, ये जो तेरा इकलौता बेटा ये मुझे क्या कर, मेरी हुजूरी में कुर्बान। और फिर मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर करूँगा, लोगों से ज़रूर कहूँगा कि खुदा ने कहा था कि मोरिया के पहाड़ों में से एक पहाड़ है जिस पर तूने, सारे पहाड़ों पर नहीं, एक पहाड़ खुदा ने चुना हुआ था जहाँ पे उसको कुर्बान करना था। और याद रखिएगा, पहाड़ तो सारे थे, लेकिन पहाड़ एक ही था जहाँ पे उसने मज़बा बनाना था, और वो पहाड़ का चुनाव भी खुदा ने किया था। आपकी बरकत जहां पे खुदा ने रखी है, आपको वहां, हम कहते हैं इधर चले जाते, इधर चले जाते, इधर चले जाते, लेकिन पॉइंट ये है कि खुदा ने आपके लिए कौन सी जगह रखी जहां पे आपकी बरकत है। सही है। कोई नहीं ये साथ ही इधर चले जाते, नहीं, उस गया उसी जगह पर जब आजमाया गया और उसने छुरी, इससे पहले कि वो छुरी उसके गर्दन पर चलाता, खुदा ने उसे रोक लिया। खुदा ने कहा मैं जान गया हूं कि तुम मुझसे प्यार करता है, इसलिए मैं अपनी जात की कसम खाता, मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। Praise the Lord. क्या ही बात, खुदा ने उसे कहा कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। Praise God. तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके बाद, आजमाइश आने के बाद, मैं यानी चैलेंजेस के बाद, मैं आपको बताना चाहता हूं 2018 के अंदर मुझे इनविटेशन आया पास्टर क्रिस की तरफ से, साउथ अफ्रीका में ना कि कॉन्फ्रेंस हो रही है, इनविटेशन भी उन्होंने खुद दिया, सेंड किया, मैंने अप्लाई किया, नहीं हुआ। 2019 में उन्होंने मुझे इनविटेशन भेजा यूके के लिए, जिसमें पास्टर बेनहिन, पास्टर मॉरिस रोलो, पास्टर क्रिस, तीनों थे। उसके लिए भी मैंने अप्लाई किया, और उन्होंने, एक तो उन्होंने इनविटेशन मुझे भेजा, मैंने अप्लाई किया, दूसरा उन्होंने डायरेक्ट एम्बेसी के अंदर के इसकी गारंटी हम देते हैं, आप इसे वीज़ा दो, लेकिन नहीं हुआ। तो मैं सोच रहा था कि ये क्यों नहीं हो, मैं परेशान, लेकिन जो देख रहे मैं उनको ज़रूर कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा खादम हो, बेशक ईमानदार हो, खादम हो, लेकिन थोड़ा सा इंसान सोचता है कि ये क्यों ऐसे है। और
अगले साल 2020 के अंदर मैंने कॉन्फ्रेंस करवाई, फिर 2021 में करवाई, और उसका रिज़ल्ट ये निकला कि उन्होंने फिर मुझे ना जो जितने खादम थे जिन्होंने कॉन्फ्रेंस करवाई थी ऑनलाइन, उनमें से मुझे 5वें नंबर पे मुझे अवार्ड मेरा। तो उन्होंने बुलाया, टिकट का वीज़े का किया, लेकिन एयरपोर्ट पे जाके वापस आ गया। अच्छा। नहीं हुआ, ओके टू बोर्ड नहीं हो सका। वो एक होता है जिसने टिकट करवाई तो उसी ने करवाना होता है, उनको समझ नहीं थी। जब उन्होंने करवाया तो उन्होंने दूसरी टिकट जो है ना वो कराची की करवा दी। तो मैं फ्राइडे मीटिंग में था अपने उधर, जो हर एवरी फ्राइडे होती है हमारी हीलिंग सर्विस, उसमें था। जब मैं घर आया तो देखा टिकट तो टाइम भी गुजर चुका था। तो वो थी कराची की, लेकिन नहीं जा पाया। फिर उन्होंने नवंबर में IPPC इंटरनेशनल पास्टर पार्टनर कॉन्फ्रेंस, उसके लिए उन्होंने वीज़ा टिकट करके मुझे बुलाया, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं चला गया। वाह, प्रेज़ द लॉर्ड। और सेकंड टाइम फिर उन्होंने बुलाया 2 महीने के बाद। ये मैं 10 दिन के लिए रह के, तो MBTC पास्टर क्रिस ने मिनिस्टर बाइबल ट्रेनिंग कोर्स करवाया, और उसमें भी खुदा ने, मैंने वहाँ पेपर भी दिए हैं ट्रेनिंग के बाद, और खुदा ने वहाँ मुझे पास किया, खुदा ने मदद की। और वहाँ पे पास्टर क्रिस से मुलाकात हुई, उन्होंने बरकत दी कि आप जाओ मुल्क पाकिस्तान के लिए बाइस से बरकत बनो। आमीन, आमीन। तो ये ज़बरदस्त गवाही है कि मैं खुदा का शुक्र है कि, और कहूँगा कि अगर आप डिस्करेज हो या आप नामीद हो, परेशान हो, तो आप उम्मीद रखो, खुदा आपके लिए ज़रूर करेगा। आमीन। ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। आपकी आंखें अगर यीशु पर लगी रहेंगी, यकीन कीजिए वो नामुमकिनात का खुदा है। कोई भी नामुमकिन चीज़ आपके लिए नामुमकिन नहीं रहेगी, वो मुमकिन हो जाएगी, पॉसिबल हो जाएगी। एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर दोबारा आएंगे और खूबसूरत बातें खुदा के लोगों से सुनेंगे। कहीं ना जाइए, देखते रहिए बरकत टीवी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव, और मेरा ईमान है कि खुदा के खादिम की गुफ्तगू से, उनके टेस्टिमनी से आपने यकीनन बरकत पाई है। और मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा, ईमान में कंप्रोमाइज़ नहीं करें, बढ़ते चले जाएं। टेस्ट होंगे, टेम्पटेशंस आएंगी, लेकिन हर टेस्ट के बाद आपकी प्रमोशन लाजिम है। खुदा आपको प्रमोट करेगा और सरफराजी के दर्जा तक ले जाएगा। वक्त है कि हम बहन की तरफ बढ़ेंगे। पास्टर आस्टर नदीम बरकत हमारे साथ हैं। सिस्टर जी, प्लीज़ आप भी अपनी टेस्टिमनी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं यही बताऊंगी कि खुदावन जब से, इससे पहले कि हम पैदा होते, तो खुदावन के मंसूबे में हम तब से थे। आमीन। और हम कलाम में पैदाइश में जब हम शुरू में पढ़ते हैं कि खुदा की रूह पानियों की सतह पर जुम्बश करती थी, तो वहाँ पर मैं एक खादम का कलाम सुन रही थी कि वो कहता है कि खुद उसकी रूह जब पानी की सतह पर जुम्बश करती थी, इसका मतलब है वो सेती थी, कि वो एक इमेजिन, एक जो ख्याल है उसके अंदर आता था कि जिस तरह एक प्रेग्नेंट वूमेन सोचती है जब उसका बच्चा जो है उसके रहम में आता है, तो उसके लिए उसकी मोहब्बत पैदा होती है। उसी टाइम में पहले दिन से लेकर 9 मंथ पूरे होने तक उसकी मोहब्बत जो है उसके लिए बढ़ती चली जाती है। जिस तरह से मेरा बेटा अब जो बड़ा वाला है, उसकी एज जो है वो 12 साल है, लेकिन उनमें मैं उन 9 मंथ को भी शामिल करती हूँ कि मेरी मोहब्बत तब से उसके साथ है, कि तब से मैं उसके लिए सोच रही हूँ। और जब खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी, तो खुदा हमारे बारे में सोचता था, हम उसके मंसूबे में थे, ये उसकी मोहब्बत थी। और जब खुदावंद ने आदम को बनाया, तो उसने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। वहाँ पर भी हम गौर करेंगे कि वो फिक्र कर रहा है, वहाँ पर भी वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है। क्योंकि देखो, माँ बाप जिस तरह अपने बच्चे को नहीं ना छोड़ते कि मीन्स के वो पैदा हुआ है और उसको उसके हाल पे नहीं छोड़ देते, बल्कि उसकी फिक्र करते हैं, उसके आने से पहले उसके लिए बहुत सा सब कुछ तैयार करते हैं। इसी तरह से हमारे खुदावंद ने हमारे आने से पहले सब कुछ हमारे लिए तैयार किया। हम तो छोटा छोटा सा सोचते हैं ना कि हम एक बिल्डिंग बनाएंगे, एक घर बनाएंगे उनके आने से पहले,
ہم ان کے لیے اچھے اچھے سے کپڑے بنائیں گے, ہم ان کے لیے اچھے اچھے سے پلان کرتے ہیں کہ ہم نے ان کی اسکولنگ کا کیا کرنا ہے, سب کچھ. لیکن ہمارا خداوند جو ہمارے لیے پلان رکھتا ہے وہ ہم سے بھی بڑے ہیں. Praise the اس کی Lord. سوچ جو ہے وہ لامحدود ہے ہمارے لیے, کیونکہ اس کا پیار لامحدود ہے. اور جس طرح سے پاسٹر ندیم نے کہا کہ خدا نے جہاں سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمارے لیے بخش دیا. دیکھیں تب سے لے کر اب تک اس کا پیار ہمارے لیے جو ہے ایکول ہے. یعنی کہ اس نے کسی ایک شخص کو پیار نہیں کیا ہے, اس نے ہر اس شخص کو پیار کیا جس کو اس دنیا میں اس نے بھیج دیا اور اس کے لیے فکر کی ہے. بالکل ایسا. اور میں خدا کا شکر کرتی ہوں اس کی اس محبت کے لیے کہ اس نے ایسا سوچا. آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سوچتے ہیں کہ ہم اکیلے ہیں, ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے, ہمارا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. لیکن میں ان سب کو یہی آج ایک بات بتانا چاہوں گی کہ آپ کو آپ کے عزیز و اقارب چھوڑ جائیں, آپ کے سب ملنے والے چھوڑ جائیں, آپ کے فرینڈز چھوڑ جائیں, لیکن خداوند آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا. اور کلام میں لکھا ہے کہ شاید ماں اپنے شیر خوار بچے کو بھول جائے لیکن خداوند آمین. کبھی بھی نہیں ہمیں بھولتا ہے. یہ بات یاد رکھیں, اور اس کے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں. ہر جتنی بھی دنیا میں کتابیں جو ہے وہ بنی ہے, لکھی گئی ہیں, ان میں یعنی کہ سچائی نہیں ہے, لیکن خدا کا کلام زندہ ہے اور اس کے وعدے سچے ہیں اور ہاں کے ساتھ ہیں. اور اسی طرح سے وہ کہتا ہے کہ دیکھ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا. اور خدا کی یہ محبت ہے, اور میں اس محبت کو ہمیشہ اپنے ساتھ خدا کو فیل کرتی ہوں. میں سوچتی ہوں کہ دنیا میں اگر کوئی ہے ہماری فکر کرنے والا ہے, ہمیں پیار کرنے والا ہے, تو وہ صرف ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے, اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہمیں سچی محبت کر سکتا ہے. اور تمام محبتیں جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ لالچ میں ہیں کہ کوئی نہ کوئی مینس کہ ہمارا ایک وہ ہوتا ہے, لیکن ہمارے خدا کی محبت جو ہے نا وہ لالچ میں نہیں ہے, وہ اگاپے محبت ہے اور بے لوث ہے, وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے گی, نہ اس کا کلام ختم ہوگا, نہ اس کے وعدے ختم ہوں گے, نہ وہ ختم ہوگا, کیونکہ وہ ازلی ہے اور ابدی ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا. خداوند آپ سب کو برکت. پریز دی لارڈ. زبردست گفتگو سسٹر جو بتا رہی ہیں. یقیناً اگر ماں باپ ایک بچے کو پالتے ہیں, اس کو پرورش دیتے ہیں, جنم دیتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں ہڈن پرپس یہی ہوتا ہے کہ ہمارے بڑھاپے میں یہ ہمارا ساتھ دے گا. تو سب سے کمال محبت ایک ماں اور بچے یا باپ اور بچے کے درمیان ہے. اس میں بھی لالچ پنہا ہے, وہ بھی کہیں نہ کہیں اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں, لیکن خدا نے دنیا سے غیر مشروط محبت کی ہے. کوئی شرط نہیں ہے, کوئی ہمیں ریٹرن نہیں دینا ہے, بلکہ جب ہم گنہگار ہی تھے, کوئی امید نہیں تھی. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں, ہم انسان آج بھی یہ سوچ ہی نہیں ہے, ہمیں کوئی کہے کہ خدا کی طرف جانا ہے تو ہمارا وہ انٹرسٹ نہیں ہے. یہ خدا کا فضل ہوتا ہے انسان پر کہ وہ نجات پا جاتا ہے, خدا کے پاس آ جاتا ہے. تو اگر آپ نجات یافتہ ہیں تو خدا کے فضل کے لیے اس کا شکر کرتے رہیں. فوراً سے آگے بڑھیں گے. ایونجلسٹ ہارون نتھینیل ہمارے ساتھ ہیں. جی بردر جی, پلیز اپنی ٹیسٹیمنی کو شیئر کیجئے. نوجوانی میں خدا کے ساتھ چلنے کا ایکسپیرینس کیسا ہے؟ تھینک یو پاس صاحب. برکت ٹی وی کی ساری ٹیم کے لیے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے آج ہمیں یہاں پر بلایا. تو میں اپنی ٹیسٹمنی اس طرح شیئر کرنا چاہوں گا کہ میری ماما مجھے اکثر بتاتی ہوتی ہیں کہ جب ماما پریگننٹ تھی اور میں پیدا ہونے والا تھا تو ماما اور ڈیڈی رات کو 3 بجے اٹھ کر خاص میرے لیے دعا کیا کرتے تھے. اور ان دعاؤں کی وجہ سے جب میں اس دنیا میں آیا اور ماما نے اس ٹائم بھی مجھے دعاؤں میں رکھا, تو آہستہ آہستہ میرا بچپن اس طرح سے آگے بڑھا کہ میں شروع سے ہی خدمت کرنا شروع ہو گیا. ایز اے ریدھمسٹ, ڈھولکی بجانی, طبلہ بجانا, مطلب کہ آتا نہیں تھا, لیکن یہ خدا کی طرف سے اندر جو ٹرانسپلانٹ ہوا ہوا تھا کہ وہ بس بجانا ہے, آتا سیکھا نہیں تھا. لیکن کرتے 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 ایک ایسی ایج آئی کہ میں پاسٹر ندیم کے ساتھ جڑا, ان کی خدمت کے ساتھ جڑا, اور وہاں پہ بھی میں ایز اے جو ہے نا میوزیشین خدمت کو سر انجام دیتا تھا. ٹھیک ہے. اور کرتے 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 آج خداوند کا شکر ہے کہ میں وہاں پہ ایز اے ورشپر خدمت کر رہا ہوں. اور ورشپر کے ساتھ خداوند نے اتنی برکتیں دی ہیں
کہ وہ شاید اگر میں بیان کروں تو وہ بیان سے باہر ہے، Praise God. کیونکہ خداوند نے مجھے میرے مینٹور پاسٹر ندیم برکت ہیں، میرے اسپرچل فادر ہیں، ان کی وجہ سے میری لائف بہت تبدیل ہوئی ہے۔ ماما اور ڈیڈی کی دعاؤں کا تو ایک ہاتھ ہے ہی، لیکن ایک دنیا میں آنے کے بعد جی جو دنیا کی رنگین چیزیں ہوتی ہیں ان سے مجھے الگ کرنے میں میرا ساتھ میرے پاسٹر صاحب ہیں جو پاسٹر ندیم برکت، انہوں نے میرا ساتھ دیا ہے۔ Praise تو اب جو ان سے خداوند میں پاسٹر صاحب کے ساتھ 24 آورز ہوتا ہوں، اور خداوند نہ کہ لاہور میں بلکہ پورے پاکستان میں مجھے اس ٹائم استعمال کر رہا ہے ایز اے ورشپر، اور یوتھ کے اندر بھی خداوند جہاں پہ مجھے موقع ملتا ہے میں وہاں پہ یہی گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے علاوہ کچھ نہیں ہے، آمین آمین۔ اور خداوند نے دنیا سے ہمیں الگ کیا ہے، ہم اس کی چنی ہوئی قوم ہے، شاہی کائنوں کا فرقہ ہے، Praise God. رائل فیملی ہے، بے شک، اور یہ میری گواہی ہے کہ خداوند مجھے آج یہاں پہ استعمال کر رہا ہے اور آج آپ کے سامنے، اور خداوند اور برکتوں سے نواز رہا ہے۔ آمین آمین۔ یقیناً اگر آپ خدا کے ساتھ چلنا شروع کریں گے، آپ کے پاس ڈھیروں ایکسپیرینسز ہوں گے جو آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں۔ ہر دن، ہر آنے والا دن آپ کے لیے بابرکت ہوگا، اور خدا آپ کو آہستہ آہستہ باعث برکت بناتا چلا جائے گا۔ آپ قوموں، امتوں، قبیلوں کے لیے برکت کا باعث ہو سکتے ہیں اگر آپ اپنی زندگی یسوع مسیح کے ساتھ انویسٹ کرتے ہیں۔ آگے بڑھیں گے، ہمارے ساتھ پاسٹر عنایت گل صاحب ہیں، اور ان کا تعلق برکت ٹی وی کی جو پاسٹورل ٹیم ہے اس کے ساتھ ہے۔ خدا کے خادم بڑی جانفشانی سے اپنی خدمات کو سر انجام دے رہے ہیں، اور ابھی ہم ان کی زبانی ہی جانیں گے کہ کس طور سے وہ اپنے کام کرتے ہیں، اور ان کی پرسنل ٹیسٹیمنی کو بھی ہم ضرور جانیں گے۔ جی بھائی جی پلیز۔ جی، سب سے پہلے آپ سب کو سلام سر جی، سلام جی۔ تو تمام دیکھنے والوں کو بھی میری طرف سلام پہنچے۔ تو میں آلریڈی تحصیل چونیا سے میرا تعلق تھا سر جی، ٹھیک ہے۔ تو جب میں وہاں پہ پڑھتا تھا تو خدمت میں جاتے تھے ہم لوگ، تو اس وقت ہمارا کیتھولک ساتھ یعنی کہ ریلیشن شپ تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہم عموماً خدمت میں جایا کرتے تھے۔ تو جب میں نے اس کے بعد میٹرک کی تو مجھے کہا گیا کہ جی آپ یعنی کہ آئیں یعنی کہ خدمت کے لیے۔ خدمت کے لیے۔ تو میں نے کہا جی کہ نہیں، میں نہیں کروں گا خدمت، کیونکہ میں دیکھتا تھا خدا کے خادموں کو، ہم ذمہ داریاں کرتے تھے میرے والد صاحب، ٹھیک ہے۔ تو جیسے خدا کے خادم آتے تھے، جیسے ہدیہ وغیرہ ملتا تھا تو اس کے اوپر، تو میں نے کہا جی نہیں، میں یہ خدمت نہیں کروں گا۔ ٹھیک، تو اس کے بعد خدا کی مرضی یہ ہوئی کہ میں لاہور میں آ گیا۔ ٹھیک ہے۔ تو جب میں لاہور میں آیا 1982 میں، اچھا۔ تو یہاں پر پھر یہ خدا کی مرضی تھی۔ تو جب میں ادھر لاہور میں آیا تو پہلے تو میں چرچ وغیرہ بھی نہیں جایا کرتا تھا، اور کبھی کبھار یعنی کہ کرسمس بھی ہوتا تھا، کبھی چلا گیا کبھی نہ چلا گیا، ٹھیک۔ ایسٹر پہ بھی ایسے ہی۔ تو خدا کی مرضی یہ ہوئی کہ خدا نے مجھے اپنے طرف موو کرنا تھا۔ بالکل۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنے گھر واپس آ رہا تھا، کہیں گیا ہوا تھا، تو واپس آتے آتے راستے میں ایسا ہوا کہ میں جب بس سے اترا تو ہلکا سا مجھے جھٹکا محسوس ہوا، اور میرے ہپ میں درد ہوئی، ہپ جوائنٹ میں۔ تو جب میں گھر آ گیا تو اس کے وقت میں جب بیٹھا چیئر پہ، تو اس کے بعد میرے اٹھا نہیں جا رہا تھا میرے سے۔ تو میں جب دیکھا تو کافی دیر بعد میں کوشش کر رہا تھا، مجھے یعنی کہ میری بیوی نے بھی اور میرے بھائی وغیرہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے بھی مجھے اٹھانے کی کوشش کی، ورنہ میرے سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ ٹھیک۔ تو بار بار جب مجھے اتنی شدید درد ہو رہی تھی، تو جب شدید درد تھی میں بڑی کوشش کرتا اٹھنے کی، باقی اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ مجھے کافی میرے یعنی کہ وہ بھائی وغیرہ اور میری مسز وغیرہ ڈاکٹرز وغیرہ میں لے کے گئے، انہوں نے انجیکشن وغیرہ لگوایا، مگر میری درد اتنی تھی سر کہ میں وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ صحیح۔ اور کافی یعنی کہ 3 ماہ کا یعنی کہ ایسے نا جو کہ گزر گیا وقت، ٹھیک ہے۔ تو میں کبڑا ہو کے چلتا تھا، اچھا۔ یعنی کہ سیدھا ہو کے میں چل نہیں سکتا تھا۔ تو خدا کی یہ مرضی تھی، میں اس چیز کو بڑا اچھے طریقے سے اس کو جان پایا کہ مجھے جس نے جہاں بھی بتایا کہ جی آپ وہاں پہ جائیں ڈاکٹر کے پاس، میں وہاں پہ ڈاکٹر پہ گیا، اور ڈاکٹر جی اے شاہ سے
تھے، لارنس روڈ پہ ان کا کلینک تھا. تو میں جب ان کے پاس گیا تو انہوں نے میرا یعنی کہا کہ آپ ٹیسٹ کرائیں اور اس کے بعد ایکس رے وغیرہ. میں نے ایکس رے کرائے، ٹیسٹ وغیرہ کرائے. تو انہوں نے جب ٹیسٹ وغیرہ دیکھے تو انہوں نے کہا جی آپ کی ریڑھ کی ہڈی سے پانی لیا جائے گا اچھا اور اس کے بعد آپ کا آپریٹ کیا جائے گا. اس کے بعد آپ سیدھے ہو کے چل پھر سکتے ہیں، ورنہ آپ چل پھر نہیں سکتے. ٹھیک ہے. تو میں نے خیر وہ ایکس رے وغیرہ کرائے، سارا کچھ کرایا. تو ایک میرے دوست تھے، انہوں نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ آپ یہ جو ریڑھ کی ہڈی سے پانی لینا یہ نہیں کروانا ٹیسٹ. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ کر لیں گے اور اس کے بعد آپ کا یعنی کہ آپریٹ ہو گیا تو آپ کو یعنی کہ یہ محسوس نہیں ہوگا کہ مجھے یورین وغیرہ آیا ہے یا نہیں آیا. تو وہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی. تو پھر اس کے بعد میں ادھر ہاسپٹل 2 میں رہتا تھا. پاسٹر ناظر احمد غوری صاحب جن کا تعلق ایف جی سے تھا. ٹھیک ہے. تو میں سنڈے کی عبادت میں ایک دن چلا گیا ادھر. ٹھیک ہے. تو جب میں سنڈے کی عبادت میں چلا گیا تو وہاں پر میسج ہوا توبہ کے بارے میں. اس سے پہلے میں لوگوں کو یعنی کہ مذاق کیا کرتا تھا جو کہ بپتسمہ لیتے تھے. میں کہ جی نہیں میں تو یہ گوتا مشن وغیرہ، کیونکہ ہمارا تعلق کیتھولک سے تھا. ٹھیک ہے. جب انہوں نے میسج کیا کہ انہوں نے کہا جی اگر جس کسی نے خدا کو قبول کرنا ہے بپتسمہ لینا تو وہ اپنا نام لکھا دیں. تو جب میں نے اپنا نام لکھوا دیا سر جی بپتسمہ کے لیے، اور رات کو جب میں اپنے گھر آیا، جب گھر آیا تو خدا نے کہا کہ آپ نے سب سے پہلے بپتسمہ لینا ہے. تو میں نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ میں تو آج پہلے دن گیا ہوں، مجھے کچھ جانتا بھی نہیں ہے. تو خدا نے جب میرے سے بات کی تو میں نے کہا کہ یہ آپ کی مرضی سے اگر ہو سکتا تو ٹھیک ہے. جیسے کہ پیسے بھی پہلے کہہ رہے تھے کہ خدا جو ناممکن ہو ممکن ہے. تو جب میں اگلے دن جب بپتسمہ ہونے تھے تو جب میں گیا تو وہاں پر سب سے پہلا نام میرا ہی تھا. اچھا. جب سب سے پہلا نام میرا ہی تھا تو جب پہلے میں نے بپتسمہ لیا تو میں نے پھر خدا کا شکر ادا کیا. اور اس وقت میرے آنسو اتنے بہہ رہے تھے. میں کہا خدا مجھے تیری مرضی ہے، یہ تیرا بلاوا ہے میری زندگی میں. اور 96 میں نے پھر خداوند کو قبول کیا سر. اور اس کے علاوہ پھر میں خدا کے ساتھ چلتا رہا اور خدا نے آٹومیٹکلی مجھے پھر وہ شفا دے دی. وہ میرے ایکس رے وغیرہ بھی وہاں پہ پڑے، رپورٹیں وہاں پہ پڑی رہی. تو جو ڈاکٹرز کہہ رہے تھے، ڈاکٹر جی اے شاہ آرتھوپیڈک تھے، وہ کہتے کہ آپ چل نہیں سکتے. تو خدا کا شکر ہے آج آپ کے میں سامنے ہوں. اور میں پھر خدا کے خادم پاسٹر ناظر احمد غوری کے ساتھ جو کہ ایف جی اے کے تھے، میں ان کے ساتھ خدمت کرتا رہا. اور جب یہ پھر برکت ٹی وی یعنی کہ شروع ہوا، پاسٹر شہباز صاحب تھے، مجھے انہوں نے بھی کہا کہ جی آپ ادھر آئیں. تو میں نے کہا جی چلو ٹھیک ہے، خدا کی مرضی ہوئی. تو سر اس وقت تو نہ ہوا، مگر یہ خدا کی مرضی تھی کہ خدا نے مجھے یہاں پر بلایا. اور خدا کے خادم میں پاسٹر سالک جان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میری ایک بہن ہے یعنی کہ باجی نصرت، جن کے وسیلہ سے خدا مجھے یہاں پر لے کے آیا. پہلے وہ ہمارے اسی چرچ جاتی تھی. میں نے ان کو کہا کہ نہیں جی آپ برکت ٹی وی جایا کریں، آپ کے پاس ہے، آپ کے ادھر آتے تھے. تو ٹھیک ہے، آپ 2 نمبر سے ادھر آتے ہیں، 1 نمبر میں آتے ہیں، تو آپ ادھر جایا کریں. تو ان کی وجہ سے سر جی میں یہاں پر یعنی کہ پاسٹر سالک صاحب کے ہاں آیا. اور پاسٹر سالک صاحب یہاں باہر بیٹھے تھے گراؤنڈ میں، ان کے ساتھ میری ڈسکشن ہوئی. تو پھر انہوں نے پوچھا میرے سے، انہوں نے میرا انٹرویو کیا. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں خدا کا کام کرنا چاہتا ہوں کیونکہ خدا کی مجھے کال ہے. خدا نے اسے مجھے پہلے کہا تھا کہ آپ نے اب میرا کام کرنا ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، اگر خدا کی آواز ہے تو میں پہلے تو اس کو اگنور کرتا رہا، مگر خدا نے مجھے پھر بلایا. تو جب خدا نے مجھے بلایا تو میں نے وہ بات پاسٹر صاحب کے ساتھ شیئر کی. تو انہوں نے کہا جی آپ آئیں ضرور ہیں، ٹھیک ہے، آپ ہمیں چیک کریں، ہم آپ کو چیک کرتے ہیں. اور خدا کا شکر ہے کہ پھر جب میں آتا رہا میٹنگ میں، پھر خدا کا شکر ہے خدا کے خادم نے مجھے اپنی ٹیم میں شامل کیا اور انہوں نے مجھے بلیس کیا. تو آج خدا کا شکر ہے کہ میں خدا کی ٹیم کا حصہ ہے. پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ڈاکٹرز کی رپورٹس جو مرضی کہہ رہی ہوں، آپ کا خدا آپ کے لیے سب کچھ کرنے پر قادر ہے. اگر اس کی مرضی ہے، اگر وہ چاہ رہا ہے اور آپ پوری وفاداری سے خدا کے حضور ایمان کے ساتھ آ گئے ہیں، یقین کیجئے آپ کا معجزہ آپ کو مل جائے گا، کیونکہ وہ طبیب اعظم ہے، اس میں قوت اور قدرت پائی جاتی ہے. کوئی بیماری
ایون موت بھی اس کے سامنے زور نہیں رکھتی ہے۔ وقت ہے ایک اور بریک کا، اور اس کے بعد ہم خدا کے کلام کو سنیں گے اور اپنی کثرت کی برکت کو ریسیو کریں گے۔ برائے مہربانی کہیں نہ جائیے گا، ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ God bless you۔ God is love. Our God is love. God is love. Our God is love. God is love. God is love. Our God is love. God is love. Our God is love. God is love. ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں گاڈ از لو، اور میرا ایمان ہے کہ آج پھر خادموں کی ٹیسٹیمنیز سے آپ نے خدا کی محبت کے ایکسپیرینس کو جانا ہے کہ جب خدا اپنے لوگوں کی زندگیوں میں اپنی محبت کے بھید کو کھولتا ہے تو وہ کس طور سے خدا کے ساتھ اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، اور پھر خدا ان کی زندگیوں کے وسیلہ سے لوگوں کے اندر مافوق الفطرت کام جاری رکھتا ہے۔ ابھی خدا کے کلام کو سنیں گے، اور میرا ایمان ہے کہ آپ ایک اور پورشن برکت کا ریسیو کرنے کو ہیں۔ سو میں درخواست کروں گا خدا کے خادم سے، پاسٹر ندیم برکت صاحب سے، سر پلیز خدا کے کلام کو شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ عزیزو، اس وقت جتنے بھی برکت ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور آپ کلام کے لیے اپنے ذہن کو، اپنے دل کو تیار کر رہے ہیں، سو آج ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے یسایہ کی کتاب، اس کا 22واں باب اور اس کی 22ویں آیت۔ یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 22واں باب اور اس کی 22ویں آیت پرانا ہے نام ہے۔ اور میں داؤد کے گھر کی کنجی اس کے کندھے پر رکھوں گا، پس وہ کھولے گا اور کوئی بند نہ کرے گا، اور وہ بند کرے گا اور کوئی نہ کھولے گا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ آمین۔ عزیزو، یہاں پر یسایہ جس بات کو بیان کرتا ہے، اس سے پہلے کہ میں اس آیت کو آپ لوگوں تک شیئر کروں، آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 2022 ہے، اور یہ جو 22 کا عدد ہے، اس میں میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ عبرانی کے جو ہندسے ہیں، جیسے کہ الف بے پہ، یہ 22 ہندسے ہیں، 22 الفابیٹ ہے، اور جو 22واں نمبر ہے نا، وہ 119 زبور میں یہ سارے 22 ہیں، اور یہ خدا کے کلام میں ہیں۔ اور جو 22واں جو ہے لفظ ہے وہ ہے تاؤ، اور جو تاؤ کا مطلب ہے وہ ہے کوننٹ، یعنی کہ عہد، خدا کا عہد، خدا کا دوسرے لفظ میں کہہ لیں کہ خدا کے وعدے۔ تو 2022 کے لیے خدا نے جو مجھے دیا تھا، لفظ دیا تھا، وہ یہ تھا کہ نجات، سلویشن، یعنی کہ 2022 کے اندر نجات کا بڑے گہرے طور پر لوگ تجربہ کریں گے، یسوع مسیح کو شخصی طور پر نجات دہندہ قبول کریں گے، اپنے دل، اپنی زندگیاں یسوع کو دیں گے، اور دیں گے لوگ، اور کیا ہوگا کہ اس کفارے کے بارے میں وہ جانیں گے جو یسوع مسیح نے پوری دنیا کے لیے کفارہ دیا ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو مسیح سے الگ ہے وہ مسیح کو جانیں گے اور مسیح کے پاس آئیں گے۔ تو یہاں پر یسوع مسیح کے بارے میں جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے جو ہے یسایہ کہ اس کے کھولے ہوئے کوئی بند نہیں کر سکتا، اور اس کے بند کیے ہوئے کوئی کھول نہیں سکتا۔ یاد رکھیے گا کہ میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح، جب اس نے آپ کے لیے کھول دیے ہیں رستے، دروازے کھول دیے ہیں، آسمان کھول دیا ہے، نجات کے رستے کھول دیے ہیں، تو کوئی انہیں بند نہیں کر سکتا۔ اور یاد رکھیے گا، جب اس نے آپ کے لیے، جو آپ کے مخالفین ہیں، آپ کے دشمن ہیں، آپ کا دشمن جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ ابلیس ہے، اور جو ایسے مخالفین ہیں جن کو آپ نہیں جانتے اور آپ کے پیچھے سے وہ آپ کے خلاف مخالفت کر رہے ہیں، خداوند نے ان کو بند کر دیا ہے، اور جب اس نے ان کو باندھ دیا ہے تو کوئی انہیں کھول نہیں سکتا۔ تو آج اس پر ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ دیکھیں خداوند کے کلام میں سے اگر ہم غور کریں، مکاشفہ کی کتاب اس کا 3واں باب اور اس کی 7ویں آیت پر ہم غور کریں تو لکھا ہے، 7ویں اور 8ویں لکھا ہے، اور فلدلفیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو قدوس اور برحق ہے اور داؤد کی کنجی رکھتا ہے،
جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھولتا نہیں. وہ یہ فرماتا ہے. اب یہاں پہ جو بات کر رہا ہے وہ فلدلفیا کے کلیسیا کے فرشتے کو لکھ جو قدوس اور بارحق ہے. یہ قدوس اور بارحق کون ہے؟ یسوع مسیح ہے. اور لکھا ہے اور داؤد کی کنجی رکھتا ہے جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھولتا نہیں. وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے, کوئی اسے بند نہیں کر سکتا. کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے اور تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں کیا. کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے حق میں جانتا ہے, آپ کے حق میں جانتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ دیکھ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں اور میں نے تیرے لیے ایک دروازہ کھول رکھا ہے اور اسے کوئی بند نہیں کر سکتا. اب دیکھنا یہ ہے کہ دروازہ تو کھلا ہوا ہے, اب اس میں سے داخل ہم نے ہونا ہے, میں نے اور آپ نے داخل ہونا ہے. کوشش ہم نے کرنی ہے. یاد رکھیے ہمارے لیے رستے خدا نے کھول دیے ہیں, ان رستوں میں چلنا ہم نے ہے, ان دروازوں سے گزرنا ہم نے ہے. اگر نہیں کریں گے, کوشش نہیں کریں گے تو کیسے ہم کامیاب ہوں گے, کیسے ہم ان برکتوں کو, ان چیزوں کو حاصل کر سکیں گے. تو وہ کہتا ہے تیرے لیے میں نے ایک دروازہ کھول رکھا ہے اور کوئی اسے بند نہیں کر سکتا. اور خدا نے یہ کلام مجھے دیا اور جب میں نے اس کے اوپر سوچا اور اس کو پریچ کیا تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سال کے شروع میں ہی خدا نے واقعی بڑے دروازے میرے لیے کھولے اور میں ان دروازوں میں داخل ہو کر خداوند کی خدمت کر رہا ہوں. اور میں ایسا بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے خدا کے سامنے 20 کروڑ لوگ رکھے کہ اس سال میں نے 20 کروڑ روحوں تک پہنچنا ہے اور مسیح کے انجیل کی منادی کرنی, خوشخبری کا پیغام کہ ان کے لیے یسوع اس دنیا میں آیا, آنے کا مقصد کیا ہے وہ جانے. اور جب تک کسی کو پتہ نہیں چلے گا, جب تک یسوع کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا, وہ یسوع کے پاس کیسے آئیں گے؟ اور بتانے والے کون ہیں؟ اس کے خدا میں. آمین. اور خدا کا شکر کرتے ہیں اس چینل کے لیے بھی جس کے تھرو آپ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے. میرے ساتھ دیکھیں خدا کے کلام میں سے پہلا کرنتھیوس کا 16واں باب اور اس کی نامی آیت. پالوس رسول بڑی خوبصورت بات کرتا ہے, کہتا ہے کیونکہ میرے لیے ایک وسیع اور کارآمد دروازہ کھلا ہے اور مخالف بہت سے ہیں. وہ کہتا ہے میرے لیے ایک وسیع اور کارآمد دروازہ کھلا ہے. اب وہ کہتا ہے میرے لیے خداوند یسوع نے ایک وسیع اور کارآمد دروازہ کھولا ہے. یاد رکھیے گا وہ یہ بھی کہتا ہے کہ مخالف بہت, مخالف کا تو ہیں لیکن کام خدا کا بہت ہوگا. آمین. آمین. لیکن ہم نے مخالفوں کی طرح نہیں. میں بتا رہا تھا کہ 12 لوگوں کو موسیٰ نے بھیجا تو وعدے کی سرزمین پر کہ اس کی ساری دیکھیں, زمین دیکھیں, اس پہ وہاں پہ جو دریا ہے اس کو دیکھیں, شہد اور جو دودھ کا اور پھل ہر چیز دیکھیں. لیکن 10 لوگ آگے کہتے ہیں وہاں پہ بڑے بڑے جبار ہیں اور ان کے سامنے ہم ٹڈی ہیں, اور 2 کہتے ہیں کہ ہم اس ملک پہ قبضہ جا کے کرتے ہیں, خدا نے ہمیں دے دیا ہے. آج بہت سارے لوگ ہیں, آپ کو وہ کیا کریں گے, کہیں گے نہیں وہ چیزیں, نیگیٹو چیزیں دیکھیں گے, وہ چیزیں دیکھیں گے جو خدا نہیں دکھا رہا, لیکن وہ چیز نہیں دیکھیں گے جو خدا نے ان کے لیے رکھا. حالانکہ وہاں پر شہد اور دودھ کی ندیاں اور وہاں پہ پھل ایسے تھے کہ 2 لوگ جو تھا انگور کا گچھا اور پھل لے کر آئے, اتنے بڑے بڑے پھل اور زرخیز زمین اور وہاں پہ سب کچھ تھا, لیکن وہ کہتے ہیں خدا نے وہ ہمیں ملک دے دیا, چلو آؤ اس پہ جا کے قبضہ کرتے ہیں. یاد رکھنا خدا نے آپ کو جو کہہ دیا وہ ہو گیا ہے. اور اس سال میں آپ کے لیے یہ ضرور کہوں گا کہ خدا نے جو آپ کے لیے دروازے کھولے انہیں کوئی بند نہیں. یقین رکھیں, کلام پہ یقین رکھیں, خدا کے وعدوں پہ یقین رکھیں, اس کے قوانین جو ہیں ان کو یاد کریں, اور خدا نے آپ کے لیے کر دیا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ بزنس کر رہے ہیں اور ہمیشہ آپ فیل ہوئے, آپ کے لیے خدا نے بزنس کا دروازہ کھولا, آپ ٹاپ پہ جاؤ گے. اگر آپ کے لیے جاب کے دروازے باندھے تو خداوند نے کھول دیے ہیں, اور آپ کی جاب زبردست. صحت کے لحاظ سے خدا نے آپ کے لیے دروازے کھولے, اور وہ دروازہ کھولے یسوع ہے. وہ آپ کے لیے صحت اور وہ شافی ہے, اور سب سے بڑھ کر نجات کا انتظام کیا ہے. آپ کی خدمت کے دروازے کھلے ہیں جہاں تک آپ سوچ بھی نہیں سکتے. خداوند یسوع آپ کو لے کر جائے گا. تیار رہیے گا اس سال. اور 22 کا عدد جو ہے یہ ماسٹر عدد ہے. 22 کا عدد جو ہے یہ ماسٹر. اور میں کہتا ہوں اس سال میں جو آپ نے حاصل کرنا کر لو. خدا کے وعدوں کے اوپر یقین رکھو, خدا نے آپ کے لیے بہت کچھ رکھا ہے.
Oh, hallelujah. Simana thala raba ba 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 ba. Ikhala ratholo rayasi ze he be 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 be. और रबा बा यासी से हे सो कोलो रिया हमनदा. खुदावन आपके पास है, यीशु आपके पास है, कलाम आपके हाथ में है. वो कहता है ये कलाम तेरे नज़दीक है, तेरे मुंह में, तेरे दिल में, इसको बोल, तेरे लिए खुदा करेगा. आप बोले ईमान से और खुदा के वादों को याद करें. खुदावन आपके ब्लेस करने वाला है. यकीन कर लें, खुदावन ने दरवाज़ा खोल दिया आपके लिए. हर दरवाज़ा खुला है. और उन ताकतों को खुदा ने बांध दिया जो आपके खिलाफ थे. आपके मुखालिफिन को बांध दिया और आप कामयाब ज़िंदगी का गुजार हुआ. गॉड ब्लेस यू. गॉड ब्लेस यू. ज़बरदस्त. मेरा ईमान है कि आपने ज़रूर बरकत पाई है. और अगर आज आप खुदा के कलाम को रिसीव करते हैं और उस पर तवक्कुल करते हैं, भरोसा रखते हैं, यकीन कीजिए आप इसका फल अपनी ज़िंदगी के अंदर देखेंगे. आमीन. वक्त है कि हम आपके लिए दुआ करेंगे. सो अगर कोई भी इशू है, जैसे अभी खुदा के खादिम फरमा रहे थे, आपके बिज़नेस का इशू है, जॉब इश्यूज़ हैं, बीमारी आपके सामने है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, घर के अंदर नाचाकी हैं, कुछ भी आपके इश्यूज़ हैं, यीशु मसीह कादिर मुतलक है, वो सारे मसाइल का हल आपके लिए दे सकता है. आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और हम खुदाम के हुजूर झुक जाएं. बुजुर्ग आसमानी ज़िंदा खुदा, यीशु मसीह के नाम से हम आते हैं. मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ इस ज़बरदस्त कलाम के लिए जो तूने हमें दिया है. और यीशु मसीह में तूने हमें ये इख्तियार दिया है कि हम खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं. और कोई हमारे खोले हुए को बंद नहीं करता और कोई बंद किए हुए को खोल नहीं सकता, क्योंकि हमें वो नाम बख्शा गया है जो सब नामों से आला है. सो यीशु के नाम को आज एक बार फिर मैं इन तेरे लोगों के लिए अनाउंस करता हूं जो इस लम्हे टीवी स्क्रीन के सामने बैठे हैं. यीशु के नाम से हालात यकसर बदल जाएं. हम सब मिलकर इनके लिए कलाम की बरकत को जारी करते हैं. तू जो नामुमकिनात का खुदा है, यीशु के नाम से आज नामुमकिन मुमकिन हो जाए. यीशु के नाम से राइट नाउ बिजनेसेस एस्टैब्लिश होना शुरू हो जाएं. यीशु के नाम से मैं इनके लिए ब्रेक थ्रू का अनाउंस करता हूं. सारी डार्कनेस स्पिरिट्स इन घरानों को छोड़ दें. यीशु के नाम से गंदी बदरवा स्पिरिट्स इनकी जिंदगियों के अंदर से जाती रहें और ये आज़ाद हो जाएं. घरानों के अंदर मोहब्बत फूट निकले. तेरा कलाम अपनी कुदरत को, अपने फ्रूट्स को इनकी ज़िंदगियों के अंदर कायम करे. और यीशु के नाम से ए खुदा तेरे लोग तुझ में बहाल हो जाएं. बीमारियां जाती रहें. मौत का खौफ यीशु के नाम से ख़त्म हो. हालात यीशु के नाम से बदल जाएं और हम अल्लाही जलाली गवाहियां इन ज़िंदगियों से सुने कि खुदा ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से ऐसा कर. और ए खुदा, हम सब मिलकर इस चैनल के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जिस तौर से खुदा तेरा खादिम अपने अंदर विजन रखता है. लाखों करोड़ों लोगों तक तेरा कलाम पहुँचे, मुख्तलिफ खुदाम के वसीला से पहुँचे. अपने खादिम पास्टर सालिक जॉन बरकत को और कसरत से इस्तेमाल कर ताकि इस मीडियम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके. और ए खुदा तेरा जलाल ज़ाहिर हो, तेरे नाम को इज़्ज़त जलाल और बुजुर्गी मिले. तेरा शुक्र यीशु मसीह के नाम में. आमीन आमीन. प्रेज़ द लॉर्ड. अजीज़ो, अगर आपने आज कलाम के वसीला से बरकत पाई है और आपकी ज़िंदगी में अभी आपको ब्रेक थ्रू मिला है, आपने अपने मौजज़ा को, शिफा को पाया है, किसी भी तरह की गवाही आपकी ज़िंदगी के अंदर है, प्लीज़ इन नंबर्स को इस्तेमाल कीजिए और अपनी टेस्टिमनी ज़रूर शेयर कीजिए. हमारे प्रेयर वॉरियर्स आपके लिए 24 घंटे मौजूद हैं. आप ज़रूर कॉल कर सकते हैं ताकि वो आपके लिए दुआ करें. और मैं आपको गारंटी देता हूँ जो दुआ यीशु नाम से की जाती है वो कभी ज़ाया नहीं होती, हमेशा उसका जवाब मिलता है. अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं. खुदा अपनी कुदरत को ज़ाहिर करता है क्योंकि यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है. सो प्लीज़ आप ज़रूर अपनी टेस्टिमनीज़ शेयर कीजिए. आप
यहाँ हमारे साथ हाउस ऑफ प्रेयर का हिस्सा बन सकते हैं। हर जुमेरात की शाम और इतवार की सुबह हमारी इबादत होती हैं। हर सुबह भी हाउस ऑफ प्रेयर में इबादत हो रही होती है। आप किसी भी तरह से बरकत टीवी के वसीला से या किसी भी सोर्स से हमारे साथ ज़रूर जुड़ें और खुदा के कलाम के वसीला से अपनी बरकत और अपनी ज़िंदगी को हासिल करें। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू सो मच सर, आपने अपने वक्त में से वक्त निकाला और हमारे साथ आए। यकीनन हमने बरकत पाई है। सिस्टर जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आपके लिए भी हम शुक्रगुजार हैं। आपका भी सर शुक्रिया। खुदावंद आपको और कसरत से इस्तेमाल करे। एक नए प्रोग्राम में नए खुदाम के साथ, मेहमानों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू।